اس وقت وہ فاتحانہ چال چلتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ اس کے ہر اٹھتے ہوئے قدم میں مغروری جھلک رہی تھی اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں بیٹھی ہوئی لڑکی جو اب اس کی بیوی کے روپ میں اس کی منتظر تھی، نہ صرف عمر میں اس سے کافی سال چھوٹی تھی، بلکہ خاندان بھر کی لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی اپنے کزنز کی باتیں روانی سے گردش کر رہی تھیں، جب وہ اسے کہا کرتے تھے کہ تم نے پیسے کمانے کے چکر میں اپنی عمر کو 35 سال سے بڑھا لیا ہے، اب بہتر ہے کہ اپنی ہی ہم عمر کسی عورت سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لو۔ یہ جملے جو کبھی کبھار حسد اور کبھی کبھار اس کے لیے مخلصانہ رائے کے طور پہ پیش کیے جاتے، اس نے کافی بار سن رکھے تھے، اور ان جملوں کو جھٹلاتے ہوئے وہ اکثر ہی خود اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے جتا دیتا کہ عورت کی جوانی کو خریدنا مرد کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بشرط یہ کہ اس کی جیب میں پیسہ ہو، اور میں اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد یہ سب تم پر واضح کر دوں گا۔ گو کہ اس کی رنگت کافی ڈل تھی اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی وہ باقی کزنز سے کم تھا، لیکن پھر بھی آج اس کے پاس ایک شاندار پرسنالٹی تھی اور جیب میں اتنا پیسہ کہ وہ کسی کو بھی خرید سکتا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسی پیسے کے چکر میں اس نے آج اپنی کہی ہوئی بات کو سب کے سامنے سچ کر دکھایا، اور کمرے میں بیٹھی ہوئی فضا نہ صرف عمر میں اس سے 16-17 سال چھوٹی تھی، بلکہ اپنے حسن اور معصومیت میں بھی کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ نکاح کے وقت اس کے حسین و جمیل شکل پر نظر پڑتے ہی وہ مسکرا اٹھا۔ وہ بالکل آج بھی ویسی ہی تھی جیسی بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس کے دل میں اس وقت اس کے لیے جذبات نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس کی مغرور طبیعت اور فتح کا جوش اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کمرے میں بیٹھی ہوئی فضا جہازی سائز بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے معصومیت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سامنے اسکرین پہ چلتے ہوئے کارٹون اس کے لیے دلچسپی کا باعث ہونے کے باوجود اسے متوجہ نہیں کر پا رہے تھے۔ کمرے میں آتے ہی وہ مکمل طور پر اپنے غم کو بھول کے کمرے کی شان و شوکت میں کھوسی گئی تھی۔ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے باپ کے گزرنے کے بعد بھی اس کی ماں نے اس کی ہر خواہش پر آمین کہا اور اسے شہزادیوں کی طرح رکھا۔ اس کے گھر میں صرف 3 کمرے تھے اور اس کے ایک کمرے کے برابر تو صرف اس کمرے کا واش روم تھا، جسے وہ حیرت سے نظریں گھما کر دیکھتی رہی، اور کمرے کی شان تو الگ ہی تھی۔ کمرے کی ہر چیز سے مالک کا ذوق جھلک رہا تھا۔ شارق عمر میں اس سے کافی سال بڑا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ شارق کے ساتھ ایک ملکہ سے کم حیثیت سے نہیں رہے گی، کیونکہ شارق نے جس چاہ سے اس کا رشتہ مانگا ہے، اس بات سے ہی واضح ہو گیا ہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، اور مرد کے سامنے عورت کی خوبصورتی ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ شاید یہاں بھی شارق پر اس کی خوبصورتی بری طرح سے اثر انداز ہوئی تھی، اسی لیے اپنے طبقے سے بلانگ کرنے والی ہر لڑکی کو چھوڑ کر اس نے فضا کا چناؤ کیا، اور فضا کی ماں نے بھی اپنی سوتیلی بہن کے بیٹے کو اپنی بیٹی کا ہاتھ سونپتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو اس کے کندھوں پہ ڈال کے سکون کا سانس لیا۔ اسے ہمیشہ سے ہی فضا کے حوالے سے پریشانی لاحق رہتی ہے، لیکن اب جب شارق کی ماں نے فضا کا ہاتھ مانگا تو اپنے درمیان بہت بہترین تعلقات نہ ہونے کے باوجود وہ خوشی سے کھل اٹھی، اور یہی وجہ تھی کہ آج فضا شارق کے بیڈ پر اس کی بیوی کے طور پر اس کی منتظر تھی۔ کمرے میں آتے ہی اسے انتظار کرتے کرتے بوریت محسوس ہونے لگی، تو لہنگا سمیٹ کے وہ اٹھی اور کچھ دیر کمرے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے ریموٹ اٹھا کر سامنے موجود اسکرین پر اپنے پسندیدہ کارٹون لگا لیے اور خود کو ان کی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ اس وقت بھی شارق اندر داخل ہوا تو اس کی نظریں اٹھا کر شارق کی جانب دیکھا، جو خود بھی اپنی دلہن کے روپ میں کارٹون دیکھتا پا کے حیران ہوا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس کی معصومیت کو دیکھ کے شارق کا دماغ کچھ سال پہلے کے واقعے میں ڈوب گیا۔ وہ اس وقت بھی بالکل اسی طرح خوبصورت تھی۔ پنک کلر کی باربی فراک میں اس کا معصوم سراپا جھلک رہا تھا۔ گھنگھریالے بالوں کی چٹیاں بنائے وہ شارق کے پاس آ کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ گالوں کے گڑھے مزید گہرے ہوئے تو شارق نے بھی ساختہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے رخسار کو چھوا۔ وہ اس کے سامنے ایک بے حد خوبصورت اور گول مٹول بچی تھی۔ شارق کو اپنی جانب متوجہ پا کے فضا نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو اٹھا کے اسے گھورا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ کم عمری کی معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سرخ و سفید رنگت میں گلابی چہرے کو ایک جادوئی روپ دے دیا تھا، اور سنہری گھنگریالے بالوں کے ساتھ گھنی گھنی پلکوں والی بھوری آنکھیں جن میں معصومیت کے ساتھ ساتھ شرارت بھی تھی۔ شارق کتنی ہی دیر اس خوبصورت سی گول مٹول بچی کو دیکھتا رہا،
آج وہ کافی دنوں کے بعد زاہدہ خالہ سے ملنے آیا تھا۔ زاہدہ اس کی سوتیلی خالہ تھی۔ ماں کے رشتہ داروں میں بس اس نے زاہدہ کو ہی دیکھا تھا، لیکن ان دونوں کے تعلقات بہت بہترین نہیں تھے۔ کبھی کبھار ہی اس کی ماں زاہدہ کے ہاں چکر لگاتی، تب ان کے پاس دولت کی ریل پیل نہیں تھی۔ زاہدہ خالہ کے شوہر عبداللہ اس وقت زندہ تھے، لیکن شارق کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی اس کا باپ کسی حادثے میں انتقال کر گیا، جس کے بعد اس نے اپنی ماں کے ساتھ بہت کٹھن وقت دیکھے۔ جس وقت اس کے سارے رشتہ داروں نے ان سے منہ موڑ رکھا تھا، اور جب بھی وہ زاہدہ خالہ کے گھر آتا، اس وقت بھی اسے ان کے عجیب و غریب رویے کا سامنا کرنا پڑتا۔ ابھی وہ اس معصوم سے گول مٹول بچی کی معصومیت کو دیکھتا پا کر خوشی محسوس کر رہا تھا، جب اس کے کانوں میں زاہدہ خالہ کی آواز سنائی دی، شارق، اس کو بار بار ہاتھ نہ لگایا کر، میلا نہ کر بیٹھنا، تمہارے ہاتھوں کی رنگت بھی کافی سیاہ ہے۔ خالہ نے ڈائریکٹ اس کے سامنے رنگ پہ چوٹ کی۔ یہ سچ تھا کہ اس وقت اس کی سانولی رنگت کو غربت کی کالک نے مزید گہرا کر دیا تھا، لیکن اس کا دل بے حد معصوم اور صاف تھا۔ وہ اپنوں کی محبت کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اسے برا تو لگا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تبھی زاہدہ خالہ نے اس کے ہاتھ میں پرانے ڈبے دیتے ہوئے اسے ایک بار پھر مخاطب کیا، بیٹا یہ ذرا گلی میں دے کے آنا، تمہارے عبداللہ چچا گھر پہ نہیں ہے تو کب سے کاٹ کا باڑ پڑا ہوا ہے۔ وہ مصروف سے انداز میں اس کے ہاتھ میں ڈبے تھماتے ہوئے واپسی کے لیے پلٹ گئیں، جبکہ وہ حیرانی سے انہیں دیکھتا رہا۔ ابھی اسے کچھ ہی منٹ ہوئے تھے اس گھر میں آئے ہوئے، اور وہ بطور مہمان اس گھر میں موجود تھا، لیکن زاہدہ خالہ کا رویہ بے حد عجیب تھا۔ ڈبے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خالہ جان، کباڑ والا یہ تھوڑے سے ڈبے کتنے روپے میں لے لے گا؟ شاید وہ خالہ کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں پر مہمان ہے۔ جب ہی وہ اس کی جانب پلٹی اور حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں اندازہ نہیں ہے، اپنے گھر میں اتنا بھی کام نہیں کرتے تم نالائق انسان۔ خالہ کی بات سن کر شارق کو خواہ مخواہ شرمندگی نے گھیر لیا۔ وہ بچی ابھی بھی معصومیت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ان دونوں کو دیکھتی رہی اور پھر کھیلنے کی غرض سے گڑیا کو اٹھا کے گھر کے دوسرے کونے کی جانب بھاگ گئی۔ تم جا کر انہیں بیچ آؤ، میں تمہارے لیے جوس تیار کرتی ہوں۔ خالہ کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید ان کی بات کی وجہ سے شارق کو شرمندگی ہو رہی ہے، اسی لیے اپنی سختی کو زائل کرنے کے لیے وہ ایک بار پھر مسکراتے ہوئے بولی۔ جب وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ڈبے اٹھا کے گیٹ کی جانب بڑھ گیا، اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے کافی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بھاؤ تاؤ کر کے اس نے وہ ڈبے 200 روپے میں بیچ دیے اور پیسے لے کے واپس لوٹ آیا۔ خالہ صحن میں ہی چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ خالہ کی جانب پیسے بڑھاتے ہوئے وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ خالہ نے 50 روپے کا نوٹ علیحدہ کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھایا اور کافی عجیب سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ جاتے ہوئے ذرا بازار لے کر جوس پی لینا، ابھی مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ گھر میں تمہارے لیے بنا کر دوں۔ اور اسے اس وقت کافی ذلت کا احساس ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ کھانے پینے کی غرض سے ان کے گھر آیا تھا، لیکن خالہ نے اس کی مٹھی میں زبردستی 50 روپے تھماتے ہوئے اسے اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور پھر اٹھ کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو چکی تھی اور آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو جگمگانے لگے۔ غربت کی ایسی گالی تھی جو دنیا کی ہر گالی سے زیادہ احساس شرمندگی دلانے کی ہمت رکھتی ہے، اور آج بھی خالہ کا انداز اس کے منہ پر ایک زوردار تماچے کی طرح تھا۔ اس روز وہ زاہدہ خالہ کے گھر سے باہر نکل آیا، لیکن ان کے الفاظ، ان کا رویہ اس کے ذہن میں بری طرح گردش کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ واضح طور پہ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں کے آگے آنسوؤں کا دھندلا پن تھا۔ 50 روپے کو اس نے مروڑتے ہوئے وہیں گلی میں پھینک دیا، اور اس روز کے بعد شارق نے اپنے سارے رشتہ داروں سے ہر رشتہ ختم کر لیا۔ وہ نامحسوس طریقے سے ہر ایک سے دور ہوتا چلا گیا، اور ہر ایک کا رویہ اس کے ذہن میں کسی تحریر کی طرح رقم ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا بنا لیا، اور پھر آج وہ صرف شارق نہیں بلکہ شارق اسد ہمدانی تھا۔ یہ صرف دولت کی ریل پیل اور جگمگاہٹ تھی کہ زاہدہ خالہ نے بنا کسی چو چرا کے اس کے ہاتھ میں اپنی اسی چھوئی ہوئی گڑیا کا ہاتھ تھما دیا، جسے کل تک وہ اس احساس سے پیار نہیں کرنے دیتی تھی کہ وہ میلی ہو جائے گی۔ حالانکہ اس وقت شارق کے دل میں اس کی محبت صرف بچوں کی شفقت کی جیسی تھی۔ خالہ شاہدہ اس روز کے رویے کو بھول چکی ہوں گی، لیکن وہ نہیں بھولا تھا۔ اس کے ذہن میں سب کچھ کسی فلم کے منظر نامے کی طرح موجود تھا۔ وہ کسی کے لہجے کو نہیں بھول پایا، اور ان منافقت زدہ لہجوں کی زد میں خود کو رکھتے ہوئے آج وہ ان کے ساتھ اسی انداز میں پیش آیا کرتا۔ وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا،
اور اس کی ماں آج بھی اس کے لیے شفیق تھی۔ آج بھی ان کی ہمت اور محبت کا مرکز صرف شارق تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا سب کچھ اسی پہ لگا دیا۔ ان سوتیلے اور بے مروت رشتوں کے باوجود اس کی ماں نے ایک بار پھر سب کو اپنا لیا اور کسی سے بھی سخت کلامی نہیں کی۔ لیکن شارق کا رویہ سب سے علیحدہ تھا۔ اپنے کمرے میں دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی فضا کو کارٹون کی جانب دیکھتا پا کر اسے ایک پل کے لیے حیرانگی اور پھر غصے نے گھیر لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھا، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ فضا کچھ دیر کارٹون دیکھتی رہی اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اپنی بھوری آنکھوں سے کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر اپنی پلکوں کو جھکا لیا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ اپنے کمرے میں صرف اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہیں؟ شارق کے لب پہلی بار ہلے تھے۔ اس کا گمبھیر لہجہ کمرے میں گونجا تو فضا کا دل دھڑک اٹھا۔ اس وقت وہ 17 سال کی تھی اور عجیب و غریب احساسات اسے گھیر رہے تھے۔ جی، میں بور ہو رہی تھی۔ اس نے معصومیت سے اپنی بھوری آنکھوں کو اس کی کالی آنکھوں میں جما دیا۔ شارق کی دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ تم پہلی دلہن ہو جو سہاگ رات کو کارٹون میں دلچسپی لے رہی ہے، حالانکہ تمہیں اپنے شوہر میں دلچسپی ہونی چاہیے اور تمہاری ساری تیاری اسی کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو فضا نے اسے دیکھنے کے بعد اپنے سراپے کو دیکھا۔ میں تیار ہوں، دیکھیں میں دلہن بنی ہوں اور میں نے آپ سے شادی بھی کی ہے، اور یہ مہندی دیکھیں۔ فضا نے باقاعدہ اپنے ہاتھوں کو اس کی جانب بڑھا دیا جس پر شارق کا نام جگمگا رہا تھا۔ یہ مہندی بھی میں نے آپ کے لیے لگائی تھی، اور اس کے علاوہ شاید وہ مزید اس کا امتحان لے رہا تھا یا اس کے لبوں سے کچھ اور بھی سننا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، اس نے کہتے ہوئے اپنی پلکوں کو جھکا لیا۔ جب شارق اس کی جانب جھکا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے جانے من، تمہاری ماں نے تمہیں نہیں سمجھایا؟ حالانکہ انہیں زمانے کے اتار چڑھاؤ کا کافی علم ہے۔ ہلکا سا طنز کرتے ہوئے وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ شارق کی سانسیں فضا کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں، جسے محسوس کرتے ہوئے اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس کا دل بے ترتیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کی ماں نے آج تک اسے ہر مرد سے چھپا کے رکھا اور وہ اس کی عزت کے حوالے سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتی۔ زاہدہ بیگم کی سخت طبیعت کی وجہ سے آج تک فضا ان کے بنائے ہوئے اصول و قوانین سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اپنے قریب شارق کو دیکھ کے وہ خوف سے اس سے دور ہو گئی۔ جب شارق مزید اس کی جانب جھکا اور اپنی انگلیوں سے اس کے نیکلس کو چھوا، اپنی گردن پر اس کا احساس محسوس کرتے ہوئے وہ اندر تک کانپ گئی۔ دور ہو جائیں مجھ سے۔ فضا کی آواز اس وقت کافی بلند تھی۔ جب شارق کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شارق نے حیرانگی سے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب دور ہو جاؤں؟ آج رات تو میں تم سے دور نہیں ہونے والا۔ وہ شاید اس کے خوف کو بڑھا کے اپنی دلچسپی کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ اس کا انداز اور لہجہ مقابل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ تبھی بیڈ کی دوسری جانب سے اترتے ہوئے وہ شارق سے کافی دور ہو گئی۔ آپ کس قدر گندے انسان ہیں، اتنے بڑے ہو کر اتنی گندی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے شارق کو شرمندہ کرنا چاہا اور وہ تو اس کے اس قدر دور چلے جانے پر کافی بدمزہ ہوا تھا، اور پھر اس کی یہ بات۔ شارق نے قدم بڑھاتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس وقت اس کے لیے ہر راہ مقفل کر دی تھی۔ اس وقت اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی جذبات سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس کی جائز بیوی تھی وہ، اور شرعی طور پہ اس کے ساتھ اکیلی تھی، لیکن اس کے باوجود اس وقت اس کے ذہن پر وہی باتیں سوار تھیں جو باتیں ایک عرصہ اس کے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ دیکھو، آج بھی میرے ہاتھوں کا رنگ تم سے میل نہیں کھاتا، لیکن پھر بھی تم میری دسترس میں ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھتے ہوئے اسے جتاتے ہوئے کہا۔ وہ خود نہ سمجھی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شخص آخر اس سے کیا چاہتا ہے۔ آج ایک بھاری رقم حق مہر لکھوا کر تمہاری ماں نے خود تمہیں میرے حوالے کر دیا ہے، حالانکہ انہیں اندازہ تھا کہ میں شارق ہوں، وہی شارق جو بس کباڑ بیچنے کے لائق ہی تھا ان کی نظر میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے جتاتے ہوئے لہجے میں بتا رہا تھا، جبکہ وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اسے حقیقی طور پر اس کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے جتاتے ہوئے لہجے میں بتا رہا تھا، جبکہ وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔
उसे हकीकी तौर पर उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसे वो इस वक्त अच्छा खासा गुस्से में लग रहा था। उसकी नासमझी और खौफ को देखते हुए शारिक ने अपना लहजा नरम कर लिया और फिर उसकी जानिब झुककर उसे अपने हक का एहसास दिलाने लगा। जब वो बेइख्तियार ही चीख पड़ी। शर्मिंदगी और गुस्से की वजह से शारिक का रंग बेइख्तियार ही सुर्ख हो चुका था। तुम मासूम बनने का नाटक कर रही हो मेरे सामने, हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए कि इस रात के तकाजे क्या है, और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। उसके बाजू को झंझोड़ते हुए उसे एहसास दिलाना चाहा, लेकिन वो बेहद खौफजदा हो चुकी थी। मुझे छोड़ें, मैं आपके कमरे में नहीं रहना। उसके लहजे से और उसकी पकड़ से वो खासी बौखला गई थी। शारिक ने उसके बाजू से पकड़ के उसे दरवाजे की जानिब धकेल दिया। निकल जाओ यहाँ से और अपनी माँ से इस रात के सारे तकाजे सीख के वापस आना। जाहिदा खाला इस वक्त उन्हीं के घर में रुकी हुई थी। गो के बारात के साथ वापस जाते हुए उनका ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया, तो शगुफ्ता बेगम ने अपनी बहन को इसरार करते हुए यहीं रोक लिया। वैसे भी वो अकेली औरत थी और उसकी तबीयत भी काफी खराब थी। शारिक के दरवाजे की जानिब धकेलने की वजह से वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे के करीब गिर सी गई। हकारत का एहसास उसके वजूद में फैल गया, लेकिन इस वक्त उसे सामने मौजूद शख्स की पकड़ और उसके लहजे से खौफ भी महसूस हो रहा था। उसकी माँ ने तो कहा था कि वो बहुत अच्छा इंसान है और उसका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन वो उसे जरा बराबर अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी उम्र 17 साल थी, लेकिन अभी भी उसकी मासूमियत हद से ज्यादा थी। दरवाजे के करीब से गुजरती हुई शगुफ्ता बेगम ने जैसे ही अपने बेटे की तल्ख लहजे को सुना, तो उनके कदम ना चाहते हुए भी वहीं रुक गए। आज तो उसके कमरे से खूबसूरत मुस्कुराहट और मोहब्बत भरी सरगोशियों की उम्मीद थी, लेकिन इस वक्त शारिक का लहजा उन्हें तशवीश में मुब्तला कर गया। गो कि ये अखलाकियात के खिलाफ बात थी, लेकिन उनके कदम रुक गए। वो हैरत से दरवाजे को देख रही थी। तभी दरवाजा खुला और सामने खड़े शारिक को देख के वो हैरत ज़दा रह गईं। कमरे में काफी हद तक मेहमान भी मौजूद थे। इधर उधर देखते हुए उन्होंने शारिक के कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। शारिक बेटा, सब ठीक तो है ना? वो इस वक्त तशवीश में थी, शायद उन्हें कुछ गलत होने का अंदाजा हो रहा था। कुछ भी ठीक नहीं है मम्मा। शारिक को एकदम ही माँ को देखते हुए गुस्सा आ गया। वो अपनी माँ की तबीयत से नाला था। जब जब उन पे बुरा वक्त आया था तो यही रिश्तेदार मुंह मोड़ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी माँ उन लोगों पर जान वारती थी और उन्हें अपना समझती थी। इसी वजह की बिना पर उसने जाहिदा बेगम को अपने घर में रोक लिया। हालांकि इस वक्त शारिक उन्हें अजीब व गरीब नजरों से देख रहा था। आप कब तक इन लोगों को अपना समझेंगी मम्मा? कि हमारी आस्तीन में छुपे हुए सांप हैं। आपने जाहिदा खाला को इस घर में रोक लिया, ये जानते हुए भी कि आपका बेटा उन्हें पसंद नहीं करता। शगुफ्ता बेगम को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त किस चीज का गुस्सा है। एक नजर दरवाजे में जर्द रंगत लिए खड़ी हुई फिजा को देखकर उन्होंने अंदर कदम बढ़ा लिए और उन्होंने जाते ही शारिक के हाथ को थामा और उसे बेड पे बिठा दिया। वो जानती थी कि बचपन में लोगों के रवैये ने शारिक पर कितना असर किया है, इसलिए उसे कैसे कूल करना है उन्हें इस बात का भी अंदाजा था। मेरे ख्याल में तुम पागल हो चुके हो। अपनी और मेरी इज्जत का ख्याल करना चाहिए तुम्हें बेटा। फिजा का ख्याल करते हुए उन्होंने अपने लहजे को हद दर्जा नर्म रखा, लेकिन अपनी माँ के बारे में इस तरह की बातें सुन के वो पहले ही दिल बर्दाश्ता हुए खड़ी थी। इसीलिए लहंगा संभालती हुई उल्टे कदम उठा के कमरे से बाहर चली गई। इस वक्त उसके जहन की स्क्रीन पर चंद दिन पहले का मंजर चल रहा था, जब शगुफ्ता खाला रिश्ता लेकर आई थी और उसकी माँ तो फूले नहीं समा रही थी। शारिक चाहे तुमसे उम्र में बड़ा सही, लेकिन वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बेटा, मुझे यकीन है कि बड़ी उम्र के मर्द हुस्न के इतने गर्विदा होते हैं कि वो कभी भी औरत के चुंगल से आजाद नहीं हो पाते। इस रोज उसकी माँ ने उसके दोनों हाथों को थाम के उसे समझाया था। वो बस नासमझी और मासूमियत से अपनी माँ को देखती रही, जैसे आज से पहले उसने इतना खुश नहीं देखा था। शारिक दिल का बहुत अच्छा है और वैसे भी उसकी तरबियत शगुफ्ता आपा ने की है। मुझे यकीन है कि वो बेहतरीन इंसान साबित होगा तुम्हारे लिए। उसकी माँ ने उसके माथे पे लब रखते हुए उसे तसल्ली नहीं यकीन दिलाया था, और आज वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी। उसका दिल चाहा कि अपनी माँ से जाके हिसाब ले, इसीलिए उसी वक्त वो मेहमान खाने में बिना सोचे समझे कदम बढ़ा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। इतनी जिल्लत और हकारत के बाद उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ रहना। हालात जैसे ही सही, उसकी माँ ने उसे लाड प्यार से पाला था और उसके अंदर मासूमियत के साथ साथ खुददारी भी कूट कूट के भरी हुई थी।
مہمان خانے کا دروازہ کھلتے ہی اس نے اندر قدم رکھا تو کئی مہمان عورتیں اسے دیکھ کے حیران ہوئی۔ ارے بیٹا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک آنٹی نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہمدردی سے اس سے پوچھا، لیکن اس نے سختی سے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ یہاں اس کی ماں نہیں تھی۔ اس وقت وہ پاگلوں کی طرح سارے کمروں میں دیکھ رہی تھی۔ بالآخر سے شگفتہ بیگم کے ساتھ والے کمرے میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی ماں اسے نظر آ گئی۔ وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے اپنی ماں کی جانب بڑھی اور ان کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے رو دی۔ زاہدہ بیگم کو پہلے تو احساس ہی نہیں ہوا کہ کمرے میں کون آیا ہے، لیکن اس وقت اسے اپنے قریب بیٹھے روتا ہوا دیکھ کر انہوں نے آنکھ کھولی اور پھر حیرت سے دیکھنے لگی۔ انہیں پہلی نظر میں تو یہی لگا کہ ہو سکتا ہے وہ اس کی بیماری کی وجہ سے اس قدر پریشان ہو، اسی لیے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ فضا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو میری بچی؟ تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ کیسا کمرہ ماما؟ وہ میرا کمرہ نہیں ہے۔ اس کے لہجے سے معصومیت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی جھلک رہا تھا۔ میں اس کے کمرے میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اس نے کہا تو زاہدہ بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے دروازے میں کھڑی ہوئی چند عورتوں کو بھی دیکھا تھا، جو شاید اصل حقیقت کو جاننے کی غرض سے یہاں آئی تھی۔ وہ میرے ساتھ گندی حرکتیں کر رہے تھے، اس لیے میں نے ان کو دور دھکیل دیا تو وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ آنسو کے بیچ اس نے اپنی ماں کو بتایا تو وہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ انہیں پہلی بار اپنی بیٹی کی حد درجہ معصومیت پر افسوس ہوا تھا، جبکہ باقی عورتوں نے معنی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ ارے زاہدہ آپا، تمہیں اپنی بیٹی کو سمجھا کے بھیجنا چاہیے تھا۔ شرمندگی کے مارے زاہدہ بیگم کا رنگ ہی زرد ہو گیا۔ انہیں فضا سے اس قدر ناسمجھی کی امید نہیں تھی۔ ہم تو تمہیں بہت عقل مند اور دور اندیش عورت سمجھتی تھی، لیکن تم نے کیسی بچوں جیسی ناسمجھی دکھائی ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اسے سہاگرات کے طور طریقے ہی نہیں سمجھائے۔ ایک آنٹی نے مزید لقمہ دیا تو زاہدہ بیگم کو مزید شرمندگی نے گھیر لیا۔ آپا، آپ لوگ جائیں اور سو جائیں، مجھے میری بیٹی کو کیا سمجھانا ہے کیا نہیں سمجھانا میں خود اچھی طرح جانتی ہوں۔ مجھے اور میری بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیں اور جائیں جا کر آرام کر لیں۔ اس نے سخت لہجے میں عورتوں کو دیکھ کے کہا تو وہ منہ بناتے ہوئے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں، جبکہ زاہدہ بیگم نے غصے اور حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ یہ کس قدر ناسمجھی کی باتیں کر رہی ہو فضا؟ فضا دکھ سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ وہ اس شخص کی شکایت لے کے اپنی ماں کے پاس آئی تھی، لیکن اس کی ماں بھی اب اسے سختی سے ڈانٹ رہی تھی۔ مما، آپ ابھی مجھے بلیم کر رہی ہیں؟ جس شخص کے ساتھ آپ نے مجھے باندھا ہے وہ آپ کا نام تک نہیں سننا چاہتا، اور آپ؟ اس نے تعصب سے ماں کو دیکھتے ہوئے بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اسے اندازہ اندر ہی اندر بس یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ وہ شخص اس کی ماں کے بارے میں اتنے برے خیالات رکھتا ہے۔ شارق جیسا بھی ہے تمہارا شوہر ہے بیٹا، اور ہر شوہر اپنی بیوی پہ حق رکھتا ہے۔ زاہدہ بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ یہ وہ وقت نہیں تھا جب اسے ڈانٹ ڈپٹ کر شارق کے پاس بھیجتی اور اسے مزید بدگمان کر دیتی۔ مما، ہمیں اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس نے ایک پل کے لیے اپنے اس فیصلے سے اپنی ماں کو مطمئن کرنا چاہا، یہ جانے بغیر کہ اب یہ سب کچھ ناممکن ہے، کیونکہ وہ شارق کے ساتھ تعمر ایک مضبوط بندھن میں بن چکی ہے۔ نہیں میری جان، اب تم یہاں سے کبھی بھی واپس نہیں جاؤ گی۔ یہ تمہارا گھر ہے اور شارق تمہارا شوہر ہے، اور جان اب تم یہاں سے بھی کبھی بھی واپس نہیں جاؤ گی۔ تمہارا شوہر، اور ہر بیوی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اگر اسے وقتی طور پر کسی بات کا غصہ ہے تو میں خود اس سے بات کر لوں گی، لیکن تمہیں اپنے کمرے میں جانا چاہیے اور شارق کی ہر بات ماننی چاہیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کے ذہن میں کسی قسم کی بدگمانی پھیل جائے۔ وہ آپ کی بات کبھی نہیں سنیں گے، وہ بہت غصہ کرتے ہیں مما۔ وہ ان کے سامنے بیٹھی عاجز آ چکی تھی۔ شارق کے ہر درجہ غصے نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ کیوں نہیں سنے گا؟ میں اپنی اتنی پیاری بیٹی اور لاڈلی بیٹی اس کے حوالے کر دی ہے، وہ ضرور میری بات سنے گا اور سمجھے گا بھی، تم دیکھ لینا۔ ابھی تو تم اس کے کمرے میں جاؤ۔ زاہدہ بیگم نے نرمی سے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے واپس شارق کے کمرے میں بھیجنا چاہا۔ جتنا تماشا ہو چکا تھا اتنا کافی تھا، اب وہ مزید اپنا اور اپنی بیٹی کا تماشا نہیں بنا سکتی تھی۔ اصل معاملہ کیا تھا یہ وہ صبح ہی معلوم کر سکتی تھی، لیکن آج کی رات اس کی بیٹی کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، اور ان کے رشتے کے درمیان مضبوط حدود قائم کرنے کے لیے آج کی رات ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ضروری تھا، جبکہ دوسری جانب اس کا غصے سے برا حال تھا۔
शगुफ्ता बेगम उसे हैरत से देख रही थी। शादी के मामले में जब चुनाव की बात हुई थी तब उसने अपनी मर्जी से फिजा का नाम लिया था, और इस वक्त भी वो जानता था कि फिजा जाहिदा बेगम की बेटी है। लेकिन आज की रात ये जवाब पेश करना बिल्कुल बेबुनियाद था। शगुफ्ता बेगम को अपनी बेटी की सोच पर हैरानगी हो रही थी। उन्होंने सोचा था कि वो फिजा के बेशबहा हुस्न के आगे खुद को जेर कर देगा, लेकिन पहली ही रात उसके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उनके एहसासात साथ अजीब थे। ये सच था कि वो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करती थी और एक सुलझी हुई खातून थी, लेकिन इसके बावजूद वो चाहती थी कि उनका बेटा ताउम्र उनके साथ रहे, और हर माँ की तरह उनकी भी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा बहू से ज्यादा उनके साथ मुंसलिक रहे। अपने बेटे को समझा कि वो कमरे से बाहर आ गई। यहाँ पर उन्हें फिजा की इस हरकत पर भी शदीद गुस्सा आया था कि फिजा ने कमरे से बाहर जाकर अच्छा नहीं किया। घर में मेहमान जमा थे और उनके मुताबिक इनकी क्या इज्जत रह जाएगी। और वही हुआ। जैसे ही वो बाहर निकली, वो मुख्तलिफ औरतों ने उन्हें अजीब नजरों से देखा, और कुछ तेज जुबान औरतें तो उसकी बहू की कम अक्ली पर अफसोस ज़दा भी थी। नरमी से उन सबको हैंडल करने के बाद वो जाहिदा के कमरे की जानिब बढ़ी, जहाँ से उन्हें फिजा निकलती हुई दिखाई दी। फिजा को देख के उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें इस वक्त फिजा की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। ये क्या हरकत की है तुमने बेटा? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था। अपनी सास की बात को सुनकर फिजा को शर्मिंदगी ने घेर लिया। अब जितना तमाशा हो चुका है वही रहने दो। अपने कमरे में जाओ, शारिक की हर बात मानो, वो तुम्हारा शौहर है। फिजा की जानिब एक सख्त नज़र डाल के वो अपने कमरे में चली गई। उन्हें उम्मीद थी कि फिजा अपने कमरे में ज़रूर जाएगी। फिजा कुछ देर वहीं खड़ी रही। इस वक्त उसकी सास के चेहरे पे मौजूद तासुरात से ही उसे शर्मिंदगी हो रही थी। एक कदम कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाते हुए एक बार फिर उसकी जान निकल रही थी। वो नहीं जानती थी कि अंदर मौजूद शख्स का गुस्सा किस हद तक उतर चुका है, या वो अब मजीद उसके साथ क्या सलूक करेगा। कमरे के दरवाजे पे पहुंचते हुए उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोल के अंदर कदम रख दिए। वो कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं था। बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था, शायद वो बालकनी में चला गया था। फिजा की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वहां जाके उसे देख लेती। अलमारी से अपने लिए कंफर्टेबल लिबास निकालकर उसने उरूसी लिबास को तब्दील किया और बेड पे सोने के लिए लेट गई। दिन भर की थकावट और पेचीदगी की वजह से उसकी आंख जल्दी लग गई और वो नींद की गहरी वादियों में खोती चली गई। वो बालकनी में खड़ा कितनी ही देर सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। वो फिजा जो उसे बचपन में ही एक मासूम सी गुड़िया की तरह लगती थी, आज उसे देखकर उसके सारे दुख ताज़ा हो चुके। ना सिर्फ जाहिदा खाला, बल्कि खानदान भर के लोगों ने उसके साथ यही रवैया अपनाया था। वजह थी उसकी सांवली रंगत और फिर उस पर गुर्बत। उन्हें इन सब से नफरत थी। वो उन लोगों को अपने घर बुलाता सिर्फ अपनी आसाइशों की नुमाइश करने के लिए। वो सिर्फ उनकी आंखों में चमक देखना चाहता था, जिसकी जगह कल हकारत ने ली हुई थी। वो उनकी जबानों से अपने लिए तारीफी जुमले सुनना चाहता था, क्योंकि कल वही लोग उसके सामने अपनी अजीब व गरीब अलकाबात से नवाजते थे और वो उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखता था। आज वही लोग उसके सामने उसकी जी हुजूरी करते थे। काफी देर के बाद वो कमरे में वापस आए तो फिजा की सांसों की आवाज से ही उसे पता चल गया कि वो गहरी नींद में सो चुकी है। खुद भी अपना लिबास तब्दील करने के बाद वो सोने के लिए लेट गया। अब वक्त आ चुका था सब पर अपनी हैसियत को वाजे करने का। वो सबको बता देना चाहता था कि इंसान का रवैया और लहजा दूसरे इंसान की ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, और वो बातें जो हम महज हक़ारत के रूह में आके कहते हैं, वो बातें किसी के दिल को छलनी करने की हैसियत रखती हैं। अगली सुबह वो उठा तो फिजा उसके बेहद करीब सो रही थी। शायद वो काफ़ी देर सो चुकी थी, इसलिए उसकी आंख नहीं खुली। बाहर से भी कोई उन्हें जगाने के लिए नहीं आया। करवट बदलते हुए काफ़ी देर बाद वो फिजा के चेहरे को देखता रहा। उसके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पे नींद की मासूमियत छाई हुई थी, और सुनहरे घुंघरियाले बाल पूरी शान से उसके चेहरे पे फैले हुए थे। इस वक्त उसका गोल मटोल सा चेहरा बिल्कुल मासूम था। गोरी आंखें अपनी तमाम तर मासूमियत और हया के साथ मुंदी हुई थी, और उन पर घनी पलकें कयामत तेज लग रही थी। एक पल के लिए उसका ईमान डगमगाने लगा। उसके चेहरे पे फैली हुई लटों को अपने हाथ से हटाते हुए वो यकतिक उसे देख रहा था। ये सच था कि वो बेपनाह खूबसूरत थी। शारक ने हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके चेहरे पे फैली हुई लट को पीछे हटा दिया, जबकि वो कसमसाते हुए सीधी हुई और हाथ शारक के सीने पर रख दिया। उसके नरम और मुलायम से हाथ की हिद्दत को महसूस करते हुए
ایک خوشگوار سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ وہ اپنی شان کے ساتھ اس کے پہلو میں براجمان تھی، اس کی بیوی کی حیثیت سے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا، ہو سکتا ہے یہ حرکت اس نے کس لیے کی، لیکن شاید یہ اس کی بے اختیاری تھی، یا وہ اس وقت اسے بے حد معصوم اور حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ کچھ دیر کسمساتی رہی، اور پھر اس نے ناسمجھی سے آنکھیں کھول دیں۔ شاید اسے بس ایک احساس ہوا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ احساس شارق کی جانب کتنا حسین تھا۔ اسے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ کر شارق نے بدحواسی میں کروٹ بدل لی۔ وہ اچھا خاصا بوکھلا چکا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنے چہرے کو پھر سے سنجیدہ تاثرات میں چھپا لیا، اور اس کی جانب دیکھ کر اسے باقاعدہ طور پہ گھورنے لگا۔ خود کو شارق کے پہلو میں دیکھ کر جہاں وہ ایک بار پھر سے خوفزدہ ہوئی تھی، وہیں جلدی سے بیٹھ کر اٹھتے ہوئے دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اس کا پورا وجود مکمل نشیب و فراز کے ساتھ شارق کے سامنے آیا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں جلدی اٹھنا چاہیے تھا، تم یہاں مہارانیوں کی طرح دوپہر تک سونے کے لیے نہیں آئی۔ ابھی وہ مکمل طور پر سنبھل بھی نہیں پائی تھی جب شارق نے اسے دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی بے اختیاری کو وہ کسی بھی طرح نوٹ کر پائے۔ رات کو خود اس کے قریب گیا تھا، اور اس کی قربت کو محسوس کرتے اسے ٹھکرا کے چلی گئی تھی۔ اس بار اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ تبھی اس کے قریب جائے گا جب وہ خود اس کی قربت کے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ اب اسے ایسے ہی میرا منہ دیکھتی رہو گی؟ نیچے اترو، فریش ہو جاؤ اور جلدی سے باہر جاؤ۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ بس خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر گئی اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ کافی دیر بعد وہ اس دھوپ چھاؤں سے مزاج رکھنے والے شخص کے بارے میں سوچتی رہی۔ جہاں پہلی نظر میں اسے یوں معلوم ہوا تھا کہ شارق اسے محبت سے دیکھ رہا ہے، وہیں ایک پل میں ہی اس نے سارے احساسات کو بدل کر اس پر طنز کرتے ہوئے اسے خوفزدہ کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کس غلطی کی پاداش میں اس طرح کی باتیں سناتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو شارق نے مڑ کر پھر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ ہلکا ہلکا سرخ تھا، اور جا بجا چہرے پہ پانی کے قطرے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے بالوں کو سلجھایا اور پھر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ اسے نوٹ ہی نہیں کر رہی تھی، اور اس کی یہ بات شارق کو مزید بری لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکل جاتی، جب اس نے پھر اسے روک لیا۔ تم کس کی اجازت سے باہر جا رہی ہو؟ میرا انتظار کرو جب تک میں تیار نہ ہو جاؤں، اور خبردار آج کے بعد کوئی بھی کام میری اجازت کے بغیر کیا تو۔ اس نے پلٹ کر نہ سمجھے اور حیرانی سے اسے دیکھا۔ ابھی خود اس نے کہا تھا کہ باہر چلی جاؤ، اور اب اسے باہر جاتا دیکھ کر ناراض ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی خاموشی سے وہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ صبح صبح وہ اس شخص کے ساتھ بدنظری پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہوا اور موبائل اٹھا کے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے، اور اس کی دیکھا دیکھی فضا بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہی چلی گئی۔ شگفتہ بیگم نے انہیں آتا ہوا دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زاہدہ بیگم بھی اس وقت لاؤنج میں موجود تھی۔ شاید مہمانوں کو ناشتہ کروانے کے بعد انہوں نے رخصت کر دیا تھا، اور زاہدہ بیگم بھی اس سے ملاقات کرنے کے بعد جانے کے لیے تیار تھیں۔ انہیں پہلے اس بات کی شرمندگی ہو رہی تھی کہ انہوں نے ایک رات اپنی بیٹی کے سسرال میں گزار لی۔ اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی یہاں نہ رکتی۔ شگفتہ بیگم نے آواز لگاتے ہوئے ملازمہ کو حکم دیا کہ ناشتے کی ٹیبل کو ریڈی کر دیا جائے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے کی عادی تھی۔ ان کے حکم کرنے کی دیر تھی۔ کچھ دیر کے بعد ناشتے کی ٹیبل مکمل طور پہ ریڈی ہو گئی، اور وہ سب ناشتہ کرنے کے لیے موجود تھے۔ فضا اپنی ماں سے اور ساس سے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہی تھی، لیکن شارق مکمل خاموش تھا۔ تبھی ناشتہ کرنے کے بعد اس نے ماں کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں نرمی سے کہا، مما، ایسا کریں کہ آج کے بعد آپ تمام نوکروں کی چھٹی کروا دیں، خصوصاً حویلی کے اندرونی کاموں کے لیے۔ شگفتہ نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا، لیکن کیوں شارق؟ مما، اب گھر میں آپ کی بہو آ گئی ہے تو میرے خیال میں گھر کی خواتین کا کام کاج کے لیے اتنا بیڑا تو رہتا ہے۔ جہاں اس کی سنجیدگی سے انداز پر فضا نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، وہیں زائدہ بیگم نے بھی حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جہاں وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید رات کو ان دونوں کے درمیان کسی معمولی جھگڑے کی وجہ سے بدگمانی پھیلی ہے، وہیں اب انہیں فضا کی باتوں کا یقین ہو رہا تھا۔ کمرے سے آنے کے بعد بھی اس کا مزاج اکھڑا اکھڑا سا تھا، اور اس نے زاہدہ بیگم اور فضا پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اور اب اس کا یہ حکم، زاہدہ بیگم نے نرمی سے اسے دیکھ کے پہلو بدلا۔ شارق بیٹا، یہ اچھی بات ہے کہ گھر کی خواتین گھر کے کام کرتی ہیں، لیکن بیٹا ابھی تمہاری شادی کو ایک ہی دن ہوا ہے،
اور اتنے بڑے گھر میں انہوں نے دانستہ طور پہ بات کو نامکمل چھوڑ دیا۔ جی آنٹی، انسان کو وقت اور حالات کے ساتھ سب سیکھ جانا چاہیے، اور میرے خیال میں آپ کی بیٹی کو ان سارے معاملات کو سمجھنے کے بعد ہی شادی کے لیے حامی بھرنی چاہیے تھی۔ اس کا انداز اور لہجہ اتنا اکھڑا اکھڑا سا تھا کہ زاہدہ بیگم کا رنگ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اپنی بہن کی پھیکی رنگت دیکھ کر شگفتہ بیگم نے بات کو سنبھالنا چاہا۔ شارق، ابھی کچھ عرصہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہیے اور ہنی مون پلان کرو بیٹا، اس کے بعد گھر کے معاملات بھی دیکھ لیں گے۔ سیریسلی مما؟ شارق حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت ہے؟ مجھے ابھی بہت ترقی حاصل کرنی ہے اور پیسہ کمانا ہے، تاکہ وہ لوگ جو کل کو مجھے کیڑا مکوڑا سمجھتے تھے شاید میرے قدموں میں آ جائیں۔ اس نے بات کرتے ہوئے ایک نظر زاہدہ بیگم پہ ڈالی۔ وہ بس ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں خالہ، آج سے کچھ عرصہ پہلے میری حیثیت کیا تھی، خصوصی طور پر آپ کے اور آپ کے عزیزوں کے گھروں میں؟ اپنے اندر کے زہر کا وہ باہر لانے کی کوشش میں تھا، لیکن آج میں وہی ہوں، وہی سانولا سا شارق جس کے چھونے پہ آپ کی بیٹی میلی بھی نہیں ہوئی، اور آپ فخر سے اسے اپنے پہلو میں بٹھا کے بے حد خوشی محسوس کر رہی ہیں۔ زاہدہ بیگم اس کے زہریلے لہجے پہ اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ عرصے کی بات تھی جسے وہ اب تک بھول چکی تھی، اور وہ اس بات کو دہرا رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو شارق بیٹا؟ انہوں نے حد درجہ اپنے لہجے کو نرم رکھا۔ وہ رشتے کی نزاکت سے اچھی طرح واقف تھیں۔ وہ اس بات پر قائل تھیں کہ لڑکیاں ہمیشہ ایک ہی گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، شاید آپ ہی میری بات کو سمجھ نہیں پا رہی۔ حتمی لہجے میں بات کرتا ہوا کرسی گھسیٹ کے وہ کھڑا ہوا۔ میرے کمرے میں آ جاؤ اور میرے جانے کی تیاری کرو۔ فضا کو کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ زاہدہ بیگم تو بے یقینی سے بیٹھی رہ گئی۔ اور فضا کے چہرے کی رنگت بھی بالکل زرد تھی۔ اس کی زندگی نے اتنی ہی دیر میں یوں رنگ بدلا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کتنی کوشش کی تھی اس کی کہ وہ پڑھ لکھ کے کچھ نہ کچھ بن کے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، لیکن اس کی ماں نے اس کے سارے خوابوں پہ پانی پھیرتے ہوئے اسے اس شخص کے حوالے کر دیا جو اپنی انا اور غرور میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا۔ اسے آفس کے سلسلے میں کسی سے ملاقات کرنی تھی۔ اس روز اس کے حکم کے مطابق شگفتہ بیگم نے حویلی کے اندرونی ملازموں کو سچ میں جانے کا کہہ دیا۔ زاہدہ بیگم اچھی خاصی مایوس ہو چکی تھی۔ اس گھر سے جانے سے پہلے شگفتہ بیگم نے انہیں تسلی دلائی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا لے گی، بس وہ وقتی طور پہ غصہ کر رہا ہے اور جلد ہی نارمل ہو جائے گا۔ اپنی ماں کو جاتا ہوا دیکھ کر فضا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ تمہارا گھر ہے اور شارق تمہارا شوہر، آج نہیں تو کل اسے تمہاری قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ مجھے دیکھو میری جان، میں نے ایک عرصہ تمہارے باپ کے بغیر گزارا ہے، اور تم پر اور تمہاری عزت پر آج تک نہیں آنے دی۔ میں جانتی ہوں کہ اس کا صلہ مجھے خدا دے گا، اور وہ تمہارے روپ میں ہوگا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم شارق کی ہر بات مانو گی۔ وہ اسے خدا کے حوالے کر کے چلی گئی، اور اس روز کے بعد شارق نے حقیقت میں تو اس پر توجہ دینا کم کر دیا۔ ایک گھر میں رہنے کے باوجود وہ اس پر کوئی حق ظاہر نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے کسی قابل سمجھتا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی ہمت کے مطابق سارے کام سر انجام دے رہی تھی۔ صبح جانے کے بعد وہ شارق کو ہی اس دیکھنے کو ملتا۔ وہ بھی زیادہ تر شگفتہ بیگم کے پاس ہی رہتا، یا پھر کام کے سلسلے میں رات گئے تک مصروف رہتا۔ اس رات بھی وہ لیپ ٹاپ پہ مصروف سا بیٹھا تھا جب اس نے فضا کو کمرے میں آتے ہوئے ایک نظر دیکھا، اور اس پر اگلا حکم صادر کر دیا کہ میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ کھانا بنانے کے دوران شگفتہ بیگم کافی حد تک اس کی مدد کرتی، اور اس کے لیے ایک ملازمہ بھی موجود تھی، لیکن صفائی اور حویلی کے دوسرے کاموں نے اسے کافی تھکا دیا تھا۔ چائے بنا کے جلدی سے لے آنا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ اسے کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا، خصوصاً اس شخص کے معیار کے مطابق۔ کچن میں جانے کے بعد اس نے ساری چیزوں کو اکٹھا کیا اور چائے کے لیے وہ تیار کرنا شروع کیا۔ اس کا ذہن مسلسل انہی سوچوں میں گردش کر رہا تھا۔ زاہدہ بیگم کی اس سے کال پر ہی بات چیت ہوا کرتی، نہ جانے اب وہ کب اس کے پاس رہنے جاتی۔ انہیں حقیقت میں وہ کافی مس کر رہی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر اس شخص سے اجازت طلب کر لیتی۔ یہی سوچتے سوچتے اسے کافی دیر ہو گئی۔ بے احتیاطی سے اس نے چائے میں چینی کی مقدار بھی زیادہ کر دی، حالانکہ وہ شخص مٹھاس کو کم ہی استعمال کرتا۔ ہلکی سی چائے کپ میں ڈال کر اس نے لبوں سے لگائی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ چائے میں چینی کی مقدار کافی زیادہ ہے۔ میرا خیال ہے مجھے جلدی سے دوسری چائے بنا لینی چاہیے۔ خود سے ارادہ کرتے ہوئے اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھائے۔ اسے کمرے سے گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، اور وہ کافی وقت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ اسے غصہ آنے لگا۔
اس نے چائے بنانی تھی یا پائے؟ آخر اتنا ٹائم؟ لیپ ٹاپ کو بیڈ پہ پٹکتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ آج وہ اس کی اچھی خاطر تواضع کرنا چاہتا تھا، تبھی اس نے کچن کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کچن کے قریب قدموں کی آواز کو سن کر اس نے جلدی سے ساس پین سے چائے کپ میں اڈیلنی چاہی، لیکن جب ہی بے دھیانی میں اس کے ہاتھ پر ہی گر گئی۔ سسکاری بھرتے ہوئے اس نے جلدی سے ساس پین فرش پہ پھینک دیا اور چائے کے چھینٹے اس کے قدموں پہ جا پڑے۔ حقیقت میں وہ چیخ پڑی۔ درد اور جلن کا احساس اس پر شدت سے حاوی ہوا۔ اس نے بڑھ کر اس شخص کا خوف جو اس کی چیخ سن کر اپنے قدموں کو تیزی سے کچن کی جانب بڑھانے لگا۔ کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا، اور پھر وہ ایک ہی پل میں اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کا سفید بے داغ ہاتھ شدت جلن کی شدت سے بالکل سرخ ہو چکا تھا، اور پیروں پر بھی چھینٹے ایک پل میں ہی سرخ چھالوں میں بدل گئے۔ اس کی نازک سی جلد جل چکی تھی، آنکھوں سے آنسو کے شفاف قطرے بہہ رہے تھے، اور اس کے لب چہرہ بے حد سرخ تھا۔ شاید تکلیف کی شدت سے اس شخص نے اسے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج وہ اسے کچھ عرصے پہلے کی وہ معصوم سی سنہری گڑیا لگ رہی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لا رہی تھی۔ اسے لگا کہ وہ شاید دیر کی وجہ سے اس پہ غصہ کرے گا، اس لیے جلدی سے اپنی صفائی دینے لگی۔ جب شارق نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کر لیا، اسے حقیقت میں افسوس ہوا تھا۔ چھوڑو یہ سب کچھ اور میرے کمرے میں آؤ۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کمرے میں لے جانے لگا، جبکہ اس کے پیروں پر بھی کافی جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ جوتوں کی وجہ سے شاید اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ تبھی شارق نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ خوف سے آنکھیں میچ کر فضا نے اس کے چوڑے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا، جہاں وہ اس کے دل کی دھڑکن کو بہت قریب سے محسوس کر رہی تھی۔ اس شخص کا دل بھی شاید اس کی قربت کی وجہ سے بے حد دھڑک رہا تھا۔ اسے کمرے میں لاتے ہوئے اس نے اس کے نرم اور نازک سے وجود کو جلے ہوئے حصوں پر مرہم لگانے لگا۔ پلیز مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا، میں بہت تھک جاتی ہوں، وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا شکوہ مقابل پر کیا اثر کرے گا۔ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، وہ میں آپ کو دے دوں گی، آپ ملازموں کو تنخواہ دے دیجیے گا، لیکن پلیز میں اتنا کام نہیں کر سکتی، وہ معصومیت سے اسے بتا رہی تھی۔ جب اس نے نرمی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بھویں اچکائیں، کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ میرے پاس کافی پیسے ہیں، میں پورے آپ کو دے دوں گی، لیکن آپ پلیز ملازمہ کو دوبارہ سے بلا لیں، مجھ سے اتنے کام نہیں ہوتے، مجھے کھانا بنانا بھی نہیں آتا۔ اس روتی سسکتی ہوئی کانچ کی گڑیا کو دیکھ کر شارق کو حقیقت میں افسوس ہوا تھا۔ اچھا، اب تو آرام کرو، تم کوئی بات نہیں کرو گی اب۔ اس نے اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے تاکید کی تو وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کافی دیر تک جلن کے احساس کی وجہ سے وہ گھٹ گھٹ کے روتی رہی، پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اس کے سو جانے کے بعد شارق نے اس کی بے آرامی کو محسوس کرتے ہوئے لیپ ٹاپ رکھا اور لائٹ آف کر کے اس کے قریب چلایا۔ پہلی بار اسے توجہ سے اس کی کروٹ اپنی جانب بدل کر اس کے نرم سے وجود کو اپنے بازوؤں میں لپیٹ لیا تھا۔ یہ احساس کافی پرسکون تھا کہ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کی اس قدر قریب سو رہی تھی۔ اگلی صبح اس نے ایک بار پھر ملازمہ کا ارینج کر دیا، لیکن ابھی بھی وہ اپنے کام میں ویسے ہی کا ویسا مصروف رہا کرتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اب بھی وہ اس پر اتنی توجہ نہیں دے پا رہا تھا، لیکن پھر بھی غیر محسوس طریقے سے وہ اس کی کسی نہ کسی کام کی جانب متوجہ ہوتا، اور اپنی فراغت کی وجہ سے وہ بھی اس سے زیادہ دیر تک کمرے میں دستیاب رہتی۔ اب وہ بھی اس سے آہستہ آہستہ اپنی خواہشوں کا اظہار کرنے لگی تھی، اور وہ بھی نہ چاہتے ہوئے اس کی معصوم سی خواہشوں کو مان لیا کرتا۔ شگفتہ بیگم کو ان دونوں کے درمیان تعلقات کی پیچیدگی کا اندازہ تھا، لیکن اب انہیں کچھ بہتری محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے مزید فضا کو ٹرین کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس کے قریب جایا کرے اور خود اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلائے۔ وہ چاہتی تھی کہ عمر کے اس حصے میں ان کا بیٹا بھی اپنی زندگی کی طرف متوجہ ہو کے باپ بنے اور خود کو کاموں سے باہر لے کر آئے۔ یہ کام اسے حقیقت میں بوڑھا کرتے چلے جا رہے تھے۔ اب وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کے لیے چائے بنا کے لاتی تو وہ لے لیتا، شاید وہ خود بھی اس کا عادی ہو چلا تھا۔ انسان خود ساختہ بنائی گئی نفرتوں سے بوجھ تلے اپنے جذبات اور احساسات کو دبا کے صرف وقت کا ضیاع کرتا ہے، تو آخر پر جب ان کو خود ساختہ بنائی گئی نفرتوں کا جال ٹوٹتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، تب پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا۔ اسے بھی آخرکار اس چیز کا احساس اس روز ہوا جس روز اس کی شوکت گروپ آف انڈسٹری کے مالک شوکت خان سے ایک بار بڑی میٹنگ تھی۔ شوکت اس کا بزنس پارٹنر تھا۔ اس روز اس نے کچھ وجوہات کی بنا پر اسے پارٹنرشپ ختم کر لی، اور اس چیز کا اسے اچھا خاصا نقصان ہوا تھا۔ کئی پروجیکٹ جو شوکت خان کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں تھے اس کے ہاتھ سے چلے گئے، اور یہ حقیقت میں اس کا بہت بڑا خسارہ تھا۔
کمپنی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے شہر میں اپنے خریدے ہوئے 2 فلیٹ بھی بیچ دیے۔ ایک وقت کے لیے وہ ہر چیز سے غافل ہو گیا۔ اس نے کمپنی کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ وہ کسی بھی حال میں اپنی محنت سے بنائی ہوئی کمپنی کو نیلام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج 15 دن ہو چکے تھے اور وہ مسلسل اسی کوشش میں تھا کہ حالات کچھ وقت کے لیے اس کی مخالفت میں چل رہے تھے۔ جب اس روز وہ گھر آیا تو لاؤنج میں ہی صوفے پہ ڈھیسا گیا۔ ایسے نہیں تھا کہ وہ مکمل خسارے میں جا چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے شاید عادت نہیں تھی نقصان اٹھانے کی۔ کچھ دیر کے بعد فضا اس کے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان ہیں؟ فضا نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا کے فضا کو دیکھا۔ میرے سارے زیورات ہیں، انہیں بیچ دیں، ہم دوبارہ بنوا لیں گے جب ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے۔ اپنی جانب سے اس کا سہارا بن رہی تھی اور یہ بات شارق کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور کمرے سے اپنے سارے زیورات کے ساتھ ساتھ چند کاغذات بھی اٹھا کے ساتھ لے آئی۔ یہ کاغذات مجھے مما دے کے گئی ہیں، یہ بابا کی زمین کے ہیں جو میرے نام ہے۔ مما نے کہا ہے کہ میں آپ کو دے دوں تاکہ آپ اسے بیچ کے اپنی ضرورت کو پورا کر لیں، اور ویسے بھی مما کہتی ہیں کہ بیوی کی ہر چیز شوہر کی ہوا کرتی ہے۔ اس نے ہر چیز شارق کے قریب رکھ لی اور شارق نے مڑ کر شگفتہ بیگم کو دیکھا جو خود بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس پل کس چیز نے نہیں گھیرا تھا، حیرت، شرمندگی اور اس کے ارد گرد بنا ہوا نفرت کا خول اسے لینے کے لیے پچھتاوے کا باعث بن رہا تھا۔ آج وہ نہیں زاہدہ بیگم کی تربیت بول رہی تھی، اس نے ہر چیز اس کے حوالے کر دی۔ اسے اپنا شوہر اپنی ہر چیز میں حقدار سمجھتے ہوئے شہر میں پڑے ہوئے پلاٹ کی قیمت چاہے صرف چند لاکھ ہی صحیح، لیکن اس وقت اس کا سہارا بن سکتے تھے۔ اس نے نرمی سے فضا کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا لفظ تھا جو اس وقت اس کے احساسات کی ترجمانی کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر وہ اپنے بیڈ پہ لیٹ کر یہ سب کچھ سوچتا رہا۔ زاہدہ بیگم کے ساتھ اس کا رویہ بالکل واضح تھا۔ اگر اس روز وہ اسے یہ بات نہیں کرتی تو شاید وہ ہمیشہ وہی سانولا سا شارق رہتا جو اس وقت غربت اور محتاجی کی چکی میں پس رہا تھا۔ انہیں حالات نے اس قدر تلخ بنا دیا تھا۔ ایک عرصہ انہوں نے بیوہ بن کے اکیلے گزار دیا۔ اپنی بیٹی کی خوبصورتی کو انہوں نے حیا کے پردے میں سنبھال کے رکھا اور کسی نامحرم کو اس کے قریب تک نہیں بھٹکنے دیا۔ یہی ان کی جیت تھی۔ اگلے ہی روز اس نے فضا کو ساتھ لیا اور وہ زاہدہ بیگم کے دروازے پہ تھا۔ جب اسے دیکھتے ہی وہ نہال ہو چکی تھی۔ ان کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں بھی احساس تھا کہ شاید انہوں نے نرمی کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے شارق کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کر لی تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ میں آپ سے اپنے ہر رویے کی معافی مانگتا ہوں خالہ، مجھے معاف کر دیجئے۔ شاید حالات نے مجھے نفرت کا مرکز بنا دیا، حالانکہ میری ماں نے بھی مجھے صرف محبت کرنا ہی سکھایا تھا۔ وہ بس نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے اشکبار تھی۔ انہیں فخر تھا کہ وہ ان کی بیوہ بہن کا بیٹا آج اس قدر کامیاب تھا کہ وہ نہ صرف ایک بہترین بزنس مین بلکہ بہترین انسان بھی تھا۔ اس روز اس نے سیکھ لیا کہ صرف کاروبار میں ہی خسارہ نہیں، اسے رشتوں کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ کاروباری خسارے شاید پورے ہو جاتے ہیں، لیکن رشتوں میں بنائے ہوئے خسارے کبھی پورے نہیں ہوا کرتے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک نئے عزم کے ساتھ کمپنی کو صرف کچھ ہی دنوں کے اندر دوبارہ اپنے اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آج سب کچھ اس کا اپنا تھا، اس کی زندگی کا دار و مدار فضا تھی۔ اس رات وہ گھر آیا تو کمرہ خوبصورت سجاوٹ سے سجا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور پھر سب سے زیادہ حیران کن فضا کا سراپا تھا جو سرخ ساڑی میں اس پر بجلی گرا رہی تھی۔ شگفتہ بیگم اور زاہدہ بیگم کے پاس کچھ روز رکنے کے لیے چلی گئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فضا کو کمر سے تھام لیا۔ آج آپ کون سا امتحان لینے کی خواہش رکھتے ہیں جانے من؟ اس کا لہجہ خمار آلود تھا، جبکہ اس کی بات سن کر فضا حیا سے مسکرا دی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ مکمل ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک جسم ایک جان تھے۔ نفرتوں کا بنا ہوا خول ٹوٹا تو محبتوں کی کئی روپ ان پر بکھر کر انہیں مزید دل فریب روپ دیتے چلے گئے تھے۔